بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصيام والقرآن یشفعان للعبد. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی مرشدی مولائی طبیبی آقائی حبیبی یا رحمۃ للعالمین. جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں. جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں. اور جو سجاتے ہیں عظمت قرآن کی محفل واللہ وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. حمد و سلام کے بعد واجب الاحترام علماء کرام مشایخ اسلام حفاظ کرام سامعین مکان مشفق و مہربان خطیب اسلام مجاہد ملت اسلامیہ مرد درویش و مرد قلندر حضرت علامہ عابد و قاری محمد صدیق رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ پرنسپل جامعہ اعظم و خطیب جامع مسجد اعظم اور دیگر علماء حفاظ بلبل تحصیل ٹیکسلا کرام ملک محمد حافظ محمد شبیر صاحب جنہوں نے ناشید پڑھی. دعا ہے کہ پروردگار عالم یہ آج کی حاضری ہماری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے دل کیا تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں سب سے پہلے حضرت علامہ محمد صدیق رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو اس ادارے کے پرنسپل ہیں. آج مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ایک عظیم دارالعلوم ہے, ایک مدرسہ ہے اور اس میں بچوں کو قرآن شریف حفظ کرایا جا رہا ہے اور تجوید و قرات کے ساتھ جو ہے یہ
حفظ کا اہتمام ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب کرے. اس کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ادارے کے جو اساتذہ کرام ہیں، جو استاد یہاں پہ پڑھا رہے ہیں، جو ٹیچر ہیں حفظ کے اور تجوید و قرات کے، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. پھر میں تیسرے نمبر پر جو آج ماشاءاللہ جن بچوں نے دستار فضیلت حاصل کی ہے، آج حفظ مکمل کر کے انہیں اسناد دی گئی، انہیں میں اسپیشلی دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ایک اچھا قرآن کا قاری اور ایک منزل کو یاد کرنے والا قرآن کا حافظ بنائے، اور یہ رات قسمت والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نصیب فرماتا ہے. ایک ایک لفظ آپ ذہن میں رکھیں، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر کرم ہو گیا کہ رب کائنات نے آج ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی سعادت عطا دی. کہ مسلمان جو ہے ہمارے مرد خواتین دنیا سے چلے گئے، انہیں یہ والی رات، یہ برکت والی رات اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہی نہیں ہوا، دنیا سے چلے گئے. زیادہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ شان والا مہینہ بھی عطا کیا اور یہ عظیم اور برکت رات اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. راجی کے رامی، آپ نے ایک تو جاگ کر بیٹھنا ہے، ویسے بھی جاگنا ہے. آپ کا منہ لگ رہا ہے مجھے کہ جس طرح مسجد کے اندر رش ہے، بچے بھی ہیں ماشاءاللہ، میرے نوجوان بھی ہیں اور بزرگ رات کی تشریف فرمائیں. بہت بڑی بات ہے کہ بچے اگر آرام سے بیٹھے رہیں تو وجہ سے، اور بچے جو ہے مسجد میں، اگر یہ میرے سامنے بھی پیارے بچے اس کے علاوہ اگر یہ مسجد میں بیٹھے اور رات کو والا کو خطیب صاحب کو دل کی اچھا خوشی سے، کیونکہ میں اور مختلف جگہ میں جاتا ہوں، اتنا بڑا مجمع بہت کام دیکھنے کو ملتا ہے. پیچھے سے بھی آئے سبحان اللہ کی سلام. اللہ آپ کو برکتیں دے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے ینگسٹر، میرے بزرگوں. اچھا جی، تو 3 سوال ہوں گے، 3 انعام ہوگا. جو میں نے اسپیچ کی ہے اس کے وہی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ توجہ سے سننا ہے. بس ادھر سے بھی سوال ہوگا، ادھر سے بھی ہو سکتا ہے، اسٹیج والوں سے بھی ہو سکتا ہے اور پیچھے والوں سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اسٹیج والے اکثر میں نے دیکھا ہے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اسٹیج میں جو بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ علماء بھی اور پیر بھی جناب آتے ہیں ادھر ادھر سوئیے ہی نہیں. بالکل یہ سخت ناجائز اور حرام ہے کہ آپ جب قرآن کی بات ہو رہی ہو، اللہ کی بات ہو رہی ہو، حدیث اور فقہ اور ایجوکیشن اور تعلیم کی بات، پھر آپ بات کریں. اس کا مطلب ہے پھر آپ کے اندر جو مسئلہ ہے، پرابلم کہ اسلام کی شان کیا ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ کے فضل سے پھیل رہا ہے. 3 سوال ہوں گے، 3 انعام. 3 سوال 3 انعام. بتانا کسی نے نہیں ہے. جس کو سوال آئے گا وہ صرف ہاتھ کھڑا کرے گا. جس کو سوال کا جواب آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. بتانا نہیں ہے. ساتھ اگر آتا ہے تو اونچی آواز سے نہیں کسی کو بتانا، کیونکہ انعام ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر آپ بیان شروع ہو جاتے ہیں. توجہ کریں، سے نشین کریں کہ کوشچن اتنے مشکل نہیں. میں نے جو ایک پوری سورت قرآن مجید کی جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی، اور اس سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ قدر. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ. ماشاءاللہ بولے، حافظ بھی بولے، انہیں تو قرآن آتے ہیں، آپ بھی بولے کہ یہ سمپل سورت ہے، بڑی آسان ہے. آخری پارے میں سے کہ بچوں کو بھی، نوجوانوں، بزرگوں کو بھی یاد ہے. راتی گرامی، اس کی ٹرانسلیشن آپ نے سنی. اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرمایا؟ ارشاد باری تعالیٰ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ. ٹرانسلیشن یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا. اللہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ. یہ آزمین جو ہے یہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے. کسی اور کتاب کی بات نہیں ہو رہی، تورات انجیل کی بات نہیں ہو رہی، زبور کی بات نہیں ہو رہی، صحائف کی بات نہیں ہو رہی، یا کسی اور کتاب کی بات بھی نہیں ہو رہی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ارے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے.
اچھا نوجوانوں، علم رکھنے والوں، قرآن کو اللہ کہہ رہا ہے، شب قدر میں اللہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور بڑی جامع کمپریہنسو بک ہے، ہر چیز کا ذکر اس قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ آج میں نوجوانوں کو کہتا ہوں امریکہ دیگر سب میں نہیں بات بتایا ہے، اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ فزکس تو آتی ہے، کیمسٹری تو آتی ہے، بایو تو آتی ہے، میتھ تو آتی ہے، دیگر سبجیکٹ آتے ہیں، ٹچ موبائل پر ہر فنکشن آتا ہے، لیکن ظلم اور ستم کی انتہا یہ ہے کہ آج ہمیں قرآن نہیں آتا۔ تو ضابط فکر یہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے قرآن حفظ بھی کرو اور اللہ کے قرآن پر غور اور تدبر بھی کرو اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھو۔ آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ صرف قرآن اردو زبان میں اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن نہیں ہوئی، صرف اردو میں نہیں ہے، انگلش میں بھی ہے۔ میں ناروے میں گیا، اوسلو کیپٹل ناروے زبان کے اندر بھی قرآن کا ترجمہ ہو چکا، کیونکہ وہاں کے جو نوجوان ہیں بچے جاتے ہیں نا، ہمارے مسلمان ہیں پاکستانی، جب اسکولوں میں جاتے ہیں تو ان کی زبان جو ہے وہ نروین زبان ہے، انہیں اردو کب سمجھ آتی ہے؟ میں انہیں سمجھاتا ہوں والدین کو کہ بھائی انگلش امریکہ اور یورپ دیگر میں کہتا ہوں کہ انگلش بچے بولتے ہیں، میں کہتا ہوں انگلش ٹھیک ہے ہمیں تو آ جائے گی، لیکن ساتھ اپنی زبان بھی بچوں کو بتائیں، پنجابی اردو یہ زبان وہاں میں نے کہا سیکھیں، بچوں کو بتائیں۔ تو قرآن کا ترجمہ نروین میں، انگلش میں، اردو میں اور جاپانی زبان اور دیگر زبانوں کے اندر جو ہے علماء کی عظمت کو سلام کہ جنہوں نے قرآن کے ترجمے کو مختلف لینگویج کے اندر کر دیا۔ اب میرے بچوں نوجوانوں یہ ایزی ہو گیا ہے، آسان ہو گیا ہے کہ آپ قرآن کے ترجمہ جو ہے کسی زبان میں بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھیں۔ میں گیا جناب جی یہ 3 دن پہلے گلزار قائد کے اندر، ایک میرا جو ہے پرانے جاننے والے پروفیسر ہے ڈاکٹر صاحب، انہوں نے یہ پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز میں کی ہے، دوسرا ٹائم بھی ہے ڈاکٹر نے پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز کے اندر کی۔ ان کے بیٹے کو میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ یہ میں اپنے بچوں کے لیے سبق اور نوجوانوں کے لیے، ان کے پیرنٹس کے لیے میرے پاس ایک عظیم گڑیا ہے، توجہ کریں۔ میں نے ان کے بچے کو دیکھا جو آرمی پبلک اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کا والد عالم بھی ہے، لیکن عالم صرف جو ہے دنیاوی علم نہیں ہے اس کے پاس، صرف مدرسہ نہیں پڑھے، ساتھ پی ایچ ڈی بھی کی ہے، خطیب بھی ہے۔ اس کے بچے کو میں نے دیکھا، میں حیران ہو گیا کہ اس کا بچہ انگلش زبان میں جو ہے وہ اسلامک جو طابق ہے ان میں تقریر کر رہا ہے۔ میرے بچوں آپ سے گزارش ہے کہ آگے آپ پڑھیں اور کوشش کریں کہ اگر انگریزی زبان میں بھی آپ تقریر آگے کریں تو اس میں یہ بڑی بات ہے، تاکہ باہر ممالک میں آپ جائیں تو وہاں کی انگلش چلتی ہے، لہٰذا وہاں پہ آپ جا کے جناب انگلش کے اندر جو ہے وہ اسپیچ کرنے کا جو ہے اللہ آپ کو موقع عطا کرتے ہیں، آمین کہتے۔ تو یہ بھی اگر اپنے بچوں کو آپ سکھائیں کہ بچے کئی میں نے دیکھا ہے اسکولوں تعلیم کی تقریر کرتے ہیں، لیکن اگر انگلش میں بھی کریں اسلامی جو ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، تاکہ اگر وہ امریکہ میں دیگر ممالک میں جائیں تو وہاں کیونکہ اردو نہیں سمجھتے تو انگلش کے اندر تقریر کریں، تاکہ ان کی تقریر کو سن کر اے مسلم بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی، میں نے ان کو مبارکباد دی، میں نے کہا خطیب صاحب ویری نائس، ویری گڈ، آپ کا بچہ انگلش کے اندر تقریر کر رہے ہیں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ اپنے بچوں کو اگر اس طرح انگلش میں بھی اسپیچ کے لیے ذہن بنائیں تو ویری نائس، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ یہ میرے بچوں کے لیے جو توجہ کرنے کے لیے بھی سبق ہے، یہ ذہن میں ذہن نشین کریں اور پڑھیں، یہ وقت گزر گیا تو مسائل ہوں گے بڑے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ بے شک لیلۃ القدر شب قدر میں نازل کیا۔ رات گرامی لیلۃ القدر اللہ نے کہا، یہ عزت والی رات، عظمت والی رات، گویا جو لیلۃ القدر ہے آج کی رات بھی ہے، 24واں روزہ اور رات 27ویں، تو گویا قدر والی عزت والی رات آج بھی ہے۔ اے مسلمانوں، آج جاننے والوں اور اللہ کا ذکر سننے والوں اور ذکر کرنے والوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں یہ عزت اور قدر والی رات عطا کی اور تم اس رات کو جا کر آج قرآن سن بھی رہے ہو اور ذکر الہی بھی کر رہے ہو۔ اچھا بھائی، ایک مقام پہ اللہ تبارک یہاں کہا انزلنا، انا انزلنا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا نحن نزلنا ذکر،
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے اس کو نازل نزلنا نہیں فرمایا اور اس آیت میں فرمایا انزلنا. اب نزلنا اور انزلنا میں فرق کیا ہے؟ اِنَّا انزلنا اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. ایک دوسرے مقام پہ اللہ کہہ رہے ہیں نحن نزلنا ذکرا ہم نے ذکر کو نازل کیا. اب انزلنا اور نزلنا میں فرق کیا ہے یہ آپ سمجھیں گے تو آپ کو قرآن کے رسول کے بارے میں پتہ چلے گا. انزلنا کا معنی ہوتا ہے عربی گرامر میں انزلنا کا معنی ہے یک بار کی ایک ہی بار سارے کا سارا قرآن نازل کرنا. یک بار کی ایک ہی بار سارے کا سارا قرآن نازل کرنا اس کا معنی ہے اِنَّا أَنزَلْنَا کہ اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات نازل کیا. قرآن پہلے کون سا سوال تھا؟ قرآن پہلے کہا تھا بھائی تو جواب اللہ کا قرآن لوح محفوظ پر محفوظ تھا. لوح محفوظ پر باقی کتابیں تھیں. اچھا میں ایک اور چیز ہو سکتا ہے کوشچن ہو جائے توجہ. اب ٹوٹل کتنی کتابیں 104 قرآن اللہ سے کیا سبحان اللہ 104 کتابیں ہیں ٹوٹل. آپ کہیں گے یہ تو نہیں سنا بھائی 104 کیسے ہم نے تو 4 سنی گئی 104 کہاں سے آتے سنے ذرا. 4 بڑی کتابیں ہیں جی 4 بڑی کتابیں ایک دو 4 بڑی کتابیں وہ کون سی ہیں؟ تورات کس میں نازل کی اللہ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. کون سی زبان میں ہے تورات؟ عبرانی زبان میں. عبرانی ہو سکتا ہے کوشچن بچو دیر میں رکھو. تورات کس میں نازل کی؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر. اور کون سی لینگویج کون سی زبان میں ہے؟ عبرانی زبان میں. عبرانی زبان آج کل ختم ہو گئی. اچھا پھر اس کے بعد انجیل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور یہ بھی عبرانی زبان میں ہے. اور تیسری کتاب کا نام ہے زبور یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ بھی عبرانی زبان میں ہے. اور چوتھی اور آخری کتاب کا نام کیا ہے؟ اور چوتھی اور آخری کتاب کا نام قرآن ہے. اور یہ عبرانی میں نازل ہوئی ہے یا عربی میں ہوئی ہے؟ یہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے. باقی ساری کتابیں عبرانی میں. ارے قرآن اللہ کے معبود کی زبان کیونکہ عربی تھی اس لیے یہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. یہ قرآن عربی میں باقی عبرانی میں قرآن عربی میں. اچھا 100 اور کون سی کتابیں ہیں ان کو کہتے ہیں 100 یعنی 100 صحائف ہے. صحائف اچھا آپ صحائف کا دن کے بچوں کو اور آپ کو نہیں پتہ چل رہا بھئی یہ صحائف دین کیا مراد ہے؟ اچھا یہ صحائف جو ہے یہ جمع ہے یہ پلورل ہے. اس کا سنگولر ہے صحیفہ. صحیفہ کہتے ہیں واحد سنگولر اور صحائف یہ جمع ہے پلورل یعنی صحائف. آپ انگلش میں بتاؤں سمجھ آئیں گے. صحائف سے مراد ہے سمارٹ بکس. صحائف سے مراد سمارٹ بکس چھوٹی چھوٹی کتابیں. یہ قرآن دیکھیں یہ چھوٹی ہے کتاب یہ سمارٹ بکس ہے یہ صحائف ہے. اور بڑی کتاب یہ قرآن مجید 4 بڑی کتابیں اور 100 صحائف صحیفے مراد سمارٹ بکس وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام پر نازل فرمائی ہے. 100 سمارٹ بکس صحائف دیگر انبیاء رسول پر نازل کی اور 4 میں نے بتا دی. اور باقی ساری کتابیں عبرانی میں قرآن عربی میں. اور آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے جب مسلمان ایمان والا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جو ابھی دنیا میں عربی نہیں جانتا لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے انتقال ہوتا ہے اس کی روح پرواز ہوتی ہے جب وہ عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی زبان کی گرہ دھو دیتا ہے اور اس کی زبان عربی ہو جاتی ہے. کیونکہ جو فرشتے ہیں نا جو فرشتے قبر میں وہ عربی میں سوال کرتے ہیں. تو 3 بتائے علماء نے وہ عربی میں سوال ہے من ربک. اب جس کو عربی نہیں آتی کیسے جواب دے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اسے عربی سکھا دیتا ہے. جب مسلمان ایمان والا دنیا سے جاتے ہیں عربی سکھا دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. اور اللہ سے بعید کوئی نہیں ہے. اگر آپ کہیں یہ کیسے ممکن ہے اگر کوشچن کریں آپ یہ کیسے ممکن ہے بھائی کو لینگویج سیکھنے کے لیے انسٹیٹیوشن میں جانا پڑتا ہے ادارے میں جانا پڑتا ہے کالج میں جانا پڑتا ہے یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے. یہ کیسے زبان آ گئی کیسے علم آ گیا؟ دعاؤں میں قرآن
کا حوالہ دیتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. سوال یہ ہے کہ اس وقت جب آدم علیہ السلام پہلے انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. پہلے خلیفہ کون ہے؟ نائب حضرت آدم علیہ السلام. تو کیا اس وقت یونیورسٹی تھی، کالج تھا، سکول تھا، کوئی زبان سکھانے کے لیے کوئی لینگویج سینٹر تھے؟ نہیں. کیسے سکھائے؟ ارے اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھا دیے. اور یاد رکھیں جتنے بھی انبیاء آئے وہ کسی ادارے میں نہیں گئے، سارے انبیاء کے سینوں کو اللہ نے علم کے نور سے منور کر کے بھیجا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اللہ چاہے تو علم دے دے. یہ قرآن کی کیا ہے؟ آج میں ایک اور چیلنج کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ میرے بچے بیٹھے ہیں، آج انہوں نے قرآن حفظ کیا ہے. میں چیلنج دیتا ہوں کوئی بچہ یہاں سے یا کوئی ٹیچر ہے یا کوئی پروفیسر بیٹھا ہے تو وہ یہ کہے کہ مجھے فزکس ساری یاد ہے، میں انعام بھی دیتا ہوں. اور چیلنج اگر ہے میدان میں آئے مرد مجاہد کو مائک کا لاکھ ہے. کوئی کہے کہ مجھے فزکس میٹرک کی ساری زبانی یاد ہے، کوئی یہ کہے مجھے بایو ساری یاد ہے، کوئی یہ کہے مجھے کمپیوٹر کی بک ساری یاد ہے. یا اس کو بھی چھوڑ دو، اردو کی کتاب کہے مجھے زبانی یاد ہے. میرا چیلنج کوئی قبول نہیں کر سکتا. لیکن اے قرآن تیری عظمت پر سلام کہ اللہ نے اس قرآن کی شان یہ رکھی ہے کہ چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر اللہ نے اپنی عظیم کتاب قرآن کو محفوظ کر دیا. ایسی بات سکھا. یہ دیکھیں یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے تو کیا ایک ایک لفظ یاد ہے، ایک ایک حرف یاد ہے اور سنا رہے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. آپ نے تو اسلامک اسٹڈیز میں پڑھا ہے 23 سال میں نازل ہوا. آگے نا کوشچن بھائی بچوں میرے لیے اور آپ نے نوجوانوں نے بھی یہ پڑھا ہے، اسلامک اسٹڈیز کے اندر یہ پڑھا ہے، ابتدائی جو ہے اس کے اندر یہ پڑھا ہے کہ 23 سال کے اندر 23 سال کے اندر قرآن نازل ہوا. اور میں کہہ رہا ہوں اور اللہ کہہ رہا میں قرآن جو ہے میں نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. بات سمجھ نہیں آئی تو بات سمجھ یہاں سے آگے عربی گرامر کے لحاظ سے انزلنا کا معنی ہے یک بارگی نازل ہونا. تو قرآن پہلے کہاں تھا؟ جواب آئے گا لوح محفوظ پر، اور باقی ساری کتابیں بھی لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تھی. قرآن کے مہینے میں اللہ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، پہلے اس کا نام ہے بیت العزت، پہلے آسمان پر لیلۃ القدر کی رات یک بارگی ایک ہی بار نازل فرمایا. اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، شب قدر میں. یعنی پہلے آسمان پر جو ہے وہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کی رات پہلے آسمان پر قرآن اتارا. اچھا پہلے آسمان پہ اور کیا؟ پہلے آسمان پہ جناب علی کیا ہے یہ سنیں گے آپ خوش ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اینجلز کو بنایا. اینجلز فرشتے، ملائکہ ان عربک ملائکہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ پڑھتے ہیں. اور بار بار قرآن میں ملائکہ کا ذکر ہے. ملائکہ جمع انگلش میں کہتے ہیں اینجلز، اور ان عربک ملائکہ یہ جمع ہے پلورل. اس کا واحد سنگولر ہے ملک. ملک اور فرشتے کو کہتے ہیں اینجل، صرف اینجل. ملک فرشتہ اور ملائکہ اینجل فرشتے. رات گرامی جب زمین پر اللہ نے بنائے فرشتے بھیجے زمین پہ آسمان پہ، اب زمین والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ بنایا خانہ کعبہ، اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی. ذہن میں رکھیں یہ ذہن میں رکھیں یہ باتیں کہ یہ خانہ کعبہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا ہے زمین پر. جی اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا. توجہ ہے؟ اگر آپ سے پوچھے بھائی سب سے پہلے زمین پر خانہ کعبہ یہ بیت اللہ جس کا حج کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، رو رو کر حج پہ جاتے ہیں، اور وہاں جب خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے اللہ اکبر آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. اور جیسے ہی مومن کی پہلی نظر پڑتی ہے جو صحیح مومن ہوتا ہے وہ رو پڑتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے میرے مومن
جب تیری پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو نے میرے عشق میں، میری محبت میں، میری گھر کی تعظیم میں تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے. جا اس پہلی نظر کی وجہ سے میں نے تیرے سارے پچھلے گناہوں پر قدم پھیر دیا. اور مجھے دیکھیں ذرا اللہ خانہ کعبہ کوشچن کو بنایا کس نے سب سے پہلے؟ تو جواب آئے گا فرشتوں نے بنایا، اینجلس نے سب سے پہلے ڈیوٹی لگائی فرشتوں کی. اچھا خانہ کعبہ بنایا، اب زمین والے فرشتے جناب طواف کر رہے ہیں. علامہ صاحب توجہ ہے نا، گناہ کا واجر نہ دکھاتے ہیں. علامہ صاحب نہ لگا رہے ہیں کہ علامہ صدیق نے کچھ میرے مجاہد، میرے بچے، میرے ینگسٹر، میرے نوجوان، ان کے چہرے روشن لگ رہے ہیں. انہیں کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ شرط طرح شرط نہیں کانوں پہ ہاتھ رکھ کے سمجھ نہیں کوئی نہیں بھائی مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. نہیں کوئی علمی باتیں ہونی چاہیے نا. قرآن اللہ، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہوئی، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں نے التجا کی ہے، فریاد کی ہے، یا اللہ مجھے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بس یہ بیان کرنے کی توفیق دے دی. ادھر ادھر کی باتیں نہیں، کرامتیں نہیں اور ضعیف روایتیں، ضعیف کمزور روایتیں نہیں قرآن. اور میں جب بادشاہدارہ میں خطیب تھا 3 منزلہ مسجد فل ہو جاتی تھی اور میں نے جمعہ کے خطبہ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا، اس کی تفسیر بیان کرتا جمعہ کی تقریب میں. اور اس کے بعد مختلف مشرق سے کئی دیوبندی، کئی وہابی، کئی تیسرے فرقے والے لوگ آ کر سلام کرنے جاتے ہیں، ملاقات کرتے اور ساتھ کہتے بھی مجھے کہتے بھائی ہم آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو فرقہ واریت والی بات نہیں کرتے، آپ اللہ کی عظیم کتاب قرآن کی بات کرتے ہیں. قرآن کی بات ہم اس لیے آتے ہیں، آپ کو لڑائی جھگڑے نہیں، مار کٹائی والی بات نہیں، فتنہ فساد کر کے بھاگ کے نہیں، آپ ایسے نہیں کرتے، آپ قرآن کی بات کرتے ہیں. تو قرآن پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے نا. کوئی آج قرآن کی رات ہے، اللہ اکبر اور بڑا سے آج کی رات قسمت والوں کو ملے گی، مقدر والوں کو، نصیب والوں کو. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ جو مسلمان میرے بچے بھی، نوجوان بھی جو بیٹھے ہیں توجہ سے، اے اللہ آج کی رات ان کے سینے قرآن کے نور سے منور کر دے. اللہ ان کی بخشش و مغفرت بھی فرما. پھر نہیں ملے گی یہ رات. توجہ سے بیٹھو میرے بچوں، نوجوان. اچھا میں کیا کر رہا تھا؟ وہی سب سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ بنایا زمین پر اپنے ہاتھوں سے، فرشتوں نے. اچھا بنایا، پھر طواف کیا. بنانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف فرشتوں نے کیا. آسمان والے فرشتوں نے جناب نے دیکھا، ان کے دل میں انگڑائیاں دی، اللہ یہ زمین والے فرشتے کتنے خوش نصیب ہیں کہ تیرے گھر خانہ کعبہ کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور طواف بھی کر رہے ہیں. یا اللہ کوئی ہمارا آسمانوں پر بھی گھر ہونا چاہیے نا. ہم آسمان والے فرشتے ہیں، یا اللہ کوئی آسمانوں میں بنا دے گھر تاکہ ہم اس گھر کی طواف بھی کریں اور زیارت بھی کریں اور تیرا ذکر بھی کریں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کی التجا سن کر پہلے آسمان پر ان فرشتوں کے لیے قبلہ بنایا جس کا نام ہے بیت المعمور. جی جس کا نام ہے بیت المعمور. یہ پہلے آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے. بالکل جو خانہ کعبہ ہے اس کی عین سیدھ کے اندر، بالکل عین سیدھ کے اندر نیچے خانہ کعبہ پہلے آسمان پر اسی سیدھ میں فرشتوں کا قبلہ ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور. یہ کوشچن ہو سکتا ہے ابھی آسمانوں پر جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ کوشچن ہو سکتا ہے. تو میں نے کیا بتایا؟ بیت المعمور. بیت المعمور یہ پہلے آسمان پر آسمانی فرشتوں کا قبلہ ہے. وہ آسمان والے فرشتے جناب اس کا طواف کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تو قرآن پہلے آسمان پر لیلۃ القدر کی رات یعنی شب قدر ہو سکتے ہیں 8 کی رات بھی ہو سکتا ہے 8 کی رات. میں کنفرم نہیں کہہ رہا کیونکہ کنفرم جو ہے یہ علماء نے مفسرین نے نہیں کہا.
کہ یہی رات 27ویں ہے. دلائل ہیں کہ وہ 27ویں ہی ہے. یہ کہتے ہیں 21ویں رات ہے, یہ کہتے ہیں 23ویں رات ہے. کنفرم کوئی نہیں ہے, یہ وہ ٹاپک نہیں ہے, پھر کبھی اس پر میں بات کروں گا. تو کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. شب قدر کے اندر نازل ہوا, لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر, لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر ہے. اچھا آگے اللہ نے کہا نحن نزلنا, ہم نے ذکر کو نازل کیا. اس سے کیا مراد ہے؟ انزلنا کا معنی یک بار کی, اور نزلنا کا معنی آہستہ آہستہ, سلولی سلولی, آہستہ آہستہ نازل کیا. یعنی قرآن لیلۃ القدر رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر یک بار کی, ایک ہی بار نازل کیا, اور پھر وہاں سے 23 سال کے عرصہ میں مدینے کے تاجدار آمنہ کے بعد محمد عربی پر قرآن اللہ نے نازل فرمایا 23 سال کے عرصہ میں. اچھا ایک اور بات بھائی, اللہ علم بھی بات دیکھو, باقی کتابیں اللہ نے ایسے نازل نہیں کی. تورات انجیل زبور اللہ نے ایسے نہیں نازل کی. اچھا وہ کیسے نازل کی؟ وہ تختیوں پر لکھی ہوئی, لکھی لکھائی کتابیں. اللہ نے بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, کہا یہ تورات ہے. اسی طرح انجیل لکھی لکھائی, زبور لکھی لکھائی. لیکن قرآن کی باری آئی تو کہا لکھا ہوا نازل نہیں کیا, قرآن پڑھا ہوا نازل ہوا ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ پڑھا ہوا نازل ہونا لکھے ہوئے نازل ہونے سے افضل ہے. پڑھا ہوا نازل لکھے ہوئے نازل ہونے سے پڑھا ہوا قرآن یہ نازل ہونا یہ افضل ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے باقی کتابیں لکھی لکھائی آئیں, لیکن قرآن لکھا لکھایا نہیں دیا اللہ نے. اللہ نے پڑھا پڑھایا. کیا کہا اللہ تبارک تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تورات لکھی لکھائی دے دی. عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا, لکھی لکھائی کتاب دے دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو بلایا, زبور لکھی لکھائی دے دی. لیکن جب مدینے کے تاجدار کی باری آئی, اے حضور سے محبت کرنے والوں, اے یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں, اے حضور کی عزت و ناموس پر اپنی جانی اور مالی قربانی دینے والوں, سنو اور خوش ہو جاؤ کہ باقی کتابیں لکھی ہوئی آئیں, لیکن قرآن کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب باقی لکھی لکھائی تیرے لیے یہ قانون نہیں ہے, میں اپنا قانون بدل رہا ہوں. میرے قانون, اگر تم مکہ میں ہوگے میں قرآن مکہ میں نازل کروں گا, اگر تم مدینہ میں ہوگے میں قرآن مدینہ میں نازل کروں گا, اگر تم طائف میں ہوگے میں قرآن طائف میں نازل کروں گا, اگر تم زمین پر ہوگے میں قرآن زمین پر نازل کروں گا, اگر تم عرش پر ہوگے میں قرآن آسمانوں میں نازل کروں گا. جشن نزول قرآن, سیدی مرشدی کے نعرے لگائے, سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی. اللہ آپ کے درجے بلند کرے, اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی آواز کے اندر برکت دے, اور یہ جلال اور جوش کے اندر جو قرآن کی تعظیم آپ نے کی اور یہ بات سنی, اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے, اور آپ نے جو جوش سے جواب دیا اللہ آپ کو بھی برکت دے. ابھی میں نعرہ لگاؤں گا, پتہ چلے وہ نوجوان جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں, ابھی پتہ چلے گا. سیدی مرشدی, میرے شعر دیکھو نا, یہ میرے شعروں کی بات ہے. یہ 3G اور جلدی آنے والے میرے مجاہد بچوں کی, اور کہ دیکھیں باقی کتابیں اللہ تبارک تعالیٰ نے لکھی لکھائی انبیاء کو دی, لیکن قرآن کی شان کے یہ لکھا ہوا نہیں پڑھا ہوا نازل ہوا, اور 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. اب سوال آ گیا بھائی باقی جو کتابیں اللہ نے لکھی لکھائی انبیاء پر نازل کی, قرآن پڑھا ہوا آیا 23 سال کے عرصے میں آیا, یہ کیا وجہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے جواب دیا ہے, اے مدینے کے تاجدار, نبی پاک سے محبت کرنے والوں اور حضور کے لیے اپنی جانی مالی قربانی دینے والوں, اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں, نبی پاک کی شان دیکھو, باقی انبیاء کی شان کے اندر بھی کوئی فرق نہیں, لیکن حضور کی سید الانبیاء ہے. اور یہاں میں نقطہ بیان کر رہا ہوں, دیکھو اللہ نے جبرائیل کو بنایا, تو جبرائیل لیڈر آف آل اینجلز, کوشچن ہو سکتا ہے بھائی لیڈر آف آل اینجلز کون ہے؟ جبرائیل. لیڈر آف آل اینجلز کون ہے؟ یعنی تمام فرشتے
فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں. اچھا جبرائیل کا معنی کیا ہے؟ باتیں کریں نا اور باتیں کریں. جبرائیل کا معنی کیا ہے؟ سنے معنی جبر. جبر یہ عبرانی زبان میں جبر کا معنی ہے بندہ اور ایل جو ہے اس کا معنی ہے اللہ. تو جبرائیل کا معنی ہو گیا اللہ کا بندہ. اور اونچی بات سے جبرائیل کا معنی اگر کوئی پوچھے لفظی معنی تو جبرائیل کا معنی ہے اللہ کا عبد, اللہ کا بندہ. ارے تمام فرشتے اللہ کے بندے ہیں اور جتنے بھی انبیاء رسول آئے سب اللہ کے عظیم بندے اور شان والے بندے ہیں اور ہم تمام انبیاء کو اللہ کے بندے رسول مانتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اور اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. جی ہاں جی شرک کا خاتمہ سنی کرنے آیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. اور یہ بندے عام بندے نہ سمجھنا بھائی جس طرح ہم بندے ہیں رسول بھی بندے ہیں, اس طرح نہیں. اللہ وہ بندے ایسے کہ ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں, وہ ایسے بندے اور رسول ہیں. لیکن ہم شرک ہم نہیں کہتے نعوذ باللہ کوئی نبی جو ہے استغفر اللہ اس کا علم اللہ کے علم کے برابر ہے, آدھا شرک یہ شرک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے انبیاء کو جو علم دیتا ہے اللہ عطا کرتے ہیں اللہ. اور یہ کوئی کہ نہیں نعوذ باللہ اللہ کا علم اور نبیوں کا علم اور رسول کا علم نعوذ باللہ برابر ہے تو گمراہ ہے, مشرک ہے. نہیں, اللہ عطا کرنے والا ہے اور اس کے انبیاء اللہ کے عطا کردہ علم سے فیض پانے والے ہیں. جی جبرائیل لیڈر آف آل اینجلز, جبرائیل اور جبرائیل کا معنی اللہ کا بندہ, اللہ کا عبد. تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب جبرائیل کو بنایا اور کہا اب جملہ آ رہا ہے, جملہ جا کر بیٹھو, جملہ آ رہا ہے. جب اللہ نے جبرائیل کو فرمایا بنایا تو کہا جبرائیل جی رب جلیل کہا تجھے میں نے نور سے بنایا ہے. ایک اور مسئلہ, اللہ نے جنات کو آگ سے بنایا. جنات جو ہے نا جنات ان کا وجود ہے, جنات کو اللہ نے آگ سے بنایا اور فرشتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نور سے بنایا اور انسان کو مٹی سے بنایا. انسان کو مٹی سے, جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو اینجلز کو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا جبرائیل میں نے تجھے نور سے بنایا, اے جبرائیل میں تجھے فرشتوں کا سردار بنا کے بھیج رہا ہوں اور جاؤ اور جا کر زمین پر اعلان کرو جبرائیل کہ میں نے تمہیں فرشتوں کا سردار بنایا ہے. مگر آمنہ کے لال مدینے کے داردار وبخا کے چہرے والے وقع کی جلفوں والے ما زاغت بصر کی آنکھوں والے اور نشرہ کے سینے والے ما زاغت بصر کی آنکھوں والے وما کنتے کو ان ہوا ان ہوا الا وقشن جوہا کی طرح والے میں نے اپنے حبیب آمنہ کے لال کو ساری کائنات کا سردار بنا کر بنایا. تو یہ فرشتوں کا سردار بنایا ہے. مگر آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار جس پر میں نے قرآن نازل کیا ہے آخری کتاب, اس کو میں نے ساری کائنات کا سردار بنا کر دیا. اچھا اگر آپ سے کوئی کہے بھائی حضور کا نعوذ باللہ استاد جبرائیل ہے, اگر کوئی یہ کہے بھائی حضور کے استاد جبرائیل گمراہ ہے, وہی جناب نے لیکچر دیتے ہوئے کوئی بات کرے, کوئی اسلامک اسٹڈی پڑھانے والا, عربی پڑھانے والا اسکول کے اندر کالج کے اندر یہ بات کرے کہ بھائی جبرائیل استاد ہے حضور کے, وہ گمراہ ہے. یاد رکھ لیں دنیا کے اندر مدینے کے تاجدار ساری کائنات کے سردار اللہ کے حبیب محمد عربی کا کوئی استاد نہیں ہے. جبرائیل بھی استاد نہیں ہے بلکہ جبرائیل حضور کے خادم, حضور کے قاصد اور حضور کے غلام ہے. پھر علم کس نے سکھایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ. اگر کوئی سوال کرے بھائی حضور کا استاد کون ہے, ہر ایک کا جو ہے کوئی ٹیچر ہوتا ہے. میرا بھی ٹیچر کوئی ہے, میرا بھی کوئی استاد ہے. علامہ صدیق رضوی صاحب کا بھی کوئی استاد ہے, حافظ ملک شبیر صاحب کا بھی کوئی استاد ہے, دیگر استاد ان کا بھی. لیکن اگر کوئی کوشچن کرے حضور کا استاد کون ہے تو یاد رکھیں آپ نے یہ نہیں کہنا جبرائیل, حضور کے استاد اللہ تبارک تعالیٰ. اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے سونے نبی ہم نے آپ کو وہ کچھ عطا کر دیا ہے جو آپ نہیں جانتے. ہم نے آپ کے سینے کو قرآن کے نور سے منور کر کے بھیجا ہے. اچھا جبرائیل بڑی قوت والا فرشتہ ہے بھائی,
سردار ہے نا جبرائیل، بڑی طاقت والے، قرآن ان کے ذریعے آیا، جبرائیل کے ذریعے، جی جبرائیل کے لیے قرآن آیا 23 سال کے عرصہ میں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ باقی انبیاء رسول کو کتابیں بلایا، کتابیں دے دی، حضور کی باری آئی 23 سال۔ جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے حبیب سے میری گفتگو لمبے عرصے تک چلتی رہے، اس لیے 23 سال لگا دیے۔ اور حضور مکہ میں قرآن مکہ میں آ رہے، مدینہ میں آ رہے، طائف میں آ رہے، آسمانوں پہ گئے نا تو سورہ فاتحہ وہاں پر اتری ہے، سورہ فاتحہ زمین پر، آسمان 2 مرتبہ نازل ہوئے۔ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے والے خوش ہو جا کہ سورت کا اتنا مقام ہے کہ یہ سورہ فاتحہ فوائد سورت ہے جس کو اللہ نے 2 مرتبہ نازل کیا، اتنی اس سورت کی شان ہے۔ تو جبرائیل کے 600 پارے، بھائی جبرائیل کے کتنے پارے؟ بڑی قوت والا فرشتہ ہے جبرائیل۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ انبیاء کی طرف ہی لانا، عذاب لانا، وہی بھی یہ لاتا ہے، عذاب پر متعین بھی ہے۔ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اللہ جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل جاؤ یہ حد سے بڑھ گئے انہیں تباہ برباد۔ جبرائیل آتے ہیں، 600 پارے ہیں، اور اے لیلۃ القدر کو آج سن کے جاؤ اللہ، اے لیلۃ القدر آج کی رات جاگنے والوں، جبرائیل کے 600 پر ہیں، لیکن آج یہ علمی نکتہ سن کر حیران ہو جاؤ گے کہ یہ 600 پر جبرائیل نہیں کھولتے، صرف لیلۃ القدر کی رات کو 2 پر جبرائیل کھولتے ہیں، اور ساری دنیا میں چھا جاتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل کا پر جو ہے، جو مسلمان جاگ رہا ہے، لیلۃ القدر عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہے، ذکر کر رہا ہے، فرمایا جس سے جبرائیل کا پر جو ہے، جس خوش نصیب کے ساتھ جبرائیل کا پر ٹکرا جائے، جس سے جبرائیل کا پر مس ہو جائے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل فرما دیتا۔ اے رونے والے، اے خوف خدا میں رونے والے، اے عشق الہی میں رونے والے، اے اپنے گناہوں کا سوچ کر رونے والے خوش ہو جا، اس لیے کہ رونے والے جو رو رہے ہوتے ہیں جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں۔ اچھا ایک اور آپ نے سنا ہے بھائی لیلۃ القدر کی رات جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں، بڑا نقطہ بیان کر، سلام مصافحہ، جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں جو لیلۃ القدر کی رات جاگ رہے ہوتے ہیں مسلمان، ایمان والے رات جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں۔ اس سے سوال کیا کسی نے، بھائی جبرائیل مصافحہ ہم سے کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جبرائیل نے مصافحہ کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جبرائیل نے مصافحہ کیا ہے؟ جواب سنو، علماء نے جواب دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ رو رہا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، وہ جناب کوئی دانی کیفیات میں ہو، خوف خدا سے اس کی آنکھیں تر ہوں، جب جبرائیل آتے ہیں اس سے مصافحہ کرتے ہیں تو اس کے جسم پر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہے، اس کا جسم لرز جاتا ہے، تو وہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل لیلۃ القدر کی رات اس بندے سے، اس رونے والے سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ یہ پہچان ہے کہ جب جبرائیل مصافحہ کرے، کام چاہے بندہ سمجھ لے، رو رہا ہوا صبح آ رہی، سمجھ لیں کہ جبرائیل مصافحہ کر کے چلے گئے، اور جس سے جبرائیل مصافحہ کرے اس کی بخشش ہوتی ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اور جس کو جبرائیل کے پر چھو جائیں، قدر آج کی رات جاگنے والوں خوش نصیب ہو، جبرائیل ہو سکتا ہے آج کی رات ہو اور جبرائیل آئیں اور وہ پر ہمیں بھی چھو جائیں، تو کہا جس کو جبرائیل کے پر 100 پر جبرائیل کے 2 پر لیلۃ القدر امت محمدیہ کے لیے کھولتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے جبرائیل، میں نے تجھے بڑی پابندی ہے، میں نے تجھے 100 پر عطا کیے ہیں، اے جبرائیل 2 پر جو ہے صرف میری محبوب کی امتیوں کے لیے کھول دو، اور جس کو وہ پر مس کریں گے کہا اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اے لیلۃ القدر جاگنے والوں، رونے والوں، اے توجہ سے بیٹھنے والوں، اے شیروں کی طرح ڈٹ کے، ابھی ڈیڑھ ہونے والا ہے، بیٹھنے والوں 1:30 ہو گئے ہیں، تم پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور کثیر انعام، تم پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور کثیر انعام۔ تو یہ اتنی
اتنی عظیم کتاب ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات اور 23 سال کے عرصہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی. اور لیلۃ القدر کی رات میں نے کہا اچھا ایک اور بات آخری بات ہے کریں جی سوال آنے والے آخری بات ہے. اچھا جب یہ لیلۃ القدر کی رات آتی ہے نا تو جبرائیل کو اللہ کہاں سے بلاتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے میں بتا رہا ہوں. اچھا آپ نے علماء سے سنا ہے نا کہ جب حضور معراج پر گئے سارے راستے میں جبرائیل ساتھ, مکہ میں ساتھ, مدینہ میں ساتھ, بیت المقدس میں ساتھ, پہلے آسمان, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پانچویں, چھٹے, ساتویں سدرۃ المنتہا وہاں پہ آ کے جبرائیل روکے. حضور نے کہا جبرائیل اتنا ساتھ دیا ہے میرے ساتھی ہو, اب آگے بھی جاؤ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں جا سکتا کہ اتنا نور ہے کہ اگر میں یہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھوں تو اللہ کی نورانی تجلیات سے میرے پر جل کر راک ہو جائیں. اس سے آگے اگر کوئی جائے گا تو اے آمنہ کے نام آج آپ ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جا سکا. جبرائیل جو لیڈر آف آل اینجلز ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ روکے. سدرۃ المنتہا میں بہت بڑا درخت ہے, سدرۃ المنتہا بہت بڑا درخت, اور یہ سدرۃ المنتہا جو ہے یہ جنت کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور آپ بھی سن رہے ہیں نا, نہ سمجھ کوئی غلطی میں کروں بتائیں. یہ سدرۃ المنتہا میں قریب بہت بڑا درخت, اس کی شاخیں جنت میں, یہ جبرائیل کا مقام بالکل جنت کے ساتھ متصل ہے, ملا ہوا ہے. سدرۃ المنتہا آخری مقام, وہاں جبرائیل صرف نہیں رہتے. آپ یہ بھی سن کر حیران ہوں گے کہ وہاں بہت سارے فرشتے, اتنے فرشتے رہتے ہیں اس درخت کے ارد گرد کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے جو ہے وہ جبرائیل کی قیادت میں سدرۃ المنتہا کے قریب جو درخت ہے اس درخت کے قریب لاکھوں کی تعداد میں فرشتے جو ہے وہ رہتے ہیں. ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے کہ. اور ایک اور سوال, اگر آپ سے سوال کریں بھائی اللہ نے جنات بھی بنائے, اللہ نے فرشتے بھی بنائے, اللہ نے انسان بھی بنائے, اللہ نے دیگر مخلوقات بھی بنائی, اگر آپ سے کوئی سوال کرے بھائی سب سے زیادہ تعداد کس کی ہے تو جواب آئے گا جنوں کی نہیں, انسانوں کی نہیں, ملائکہ. سب سے زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے. لیکن انسان لیلۃ القدر جاگنے والے, قرآن پڑھنے والے, قرآن حفظ کرنے والے, اپنی قسمت پر ناز کر کہ فرشتوں کا اللہ نے نور سے بنایا, وہ بڑی پاور والے, بڑی طاقت والے فرشتے ہیں. لیکن جب کوئی اللہ کا بندہ عبادت کرتا ہے, ریاضت کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ فرماتا